آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام ان 60، جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے روحانی بیانات پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں علم اور حکمت سے بھرا ایک خوبصورت بیان۔ آخرت کے اندر 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک طبقہ اہل اعراف ہے۔ اعراف اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ وہ اہل جنت ہوں گے جنہیں پہلے بڑی اونچی جگہ پر بٹھایا جائے گا، اور انہیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ بیک وقت جنتیوں کو بھی پہچان رہے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے اور پہچان رہے ہوں۔ اور اعراف کا لفظ پردے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے درمیان میں، ان میں اور باقی طبقات میں ایک پردہ بھی ہوگا۔ دوسرا اہل جنت کا اور تیسرا اہل دوزخ کا، 3 طبقات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ناد ونادا اصحاب الاعراف، کہ جو اہل اعراف ہوں گے، اونچے ٹیلوں اور اونچے مقامات پر بٹھائے گئے لوگ، اللہ کے مقرب بندے، نیک بندے، جن پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہونے والی ہوں گی، وہ لوگ رجال یعرفونہم بسیماہم، دوزخ میں پڑے ہوئے جلتے ہوئے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے، اور وہ پہچان ان کی پیشانیوں پر عیاں ہوگی۔ دوزخیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، جنتیوں کو ان کی پہچان ہوتی، نیکوں کی بھی اور بدوں کی بھی۔ تو فرمایا اعراف والے لوگ جو پہچان رہے ہوں گے لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے، وہ انہیں پہچان کر سب سے پہلے دوزخ والوں سے کہیں گے، دوزخ میں جلنے والوں سے کہیں گے، اور فرمائیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، جلنے والوں سے کہیں گے کہ جلنے والوں، آج تمہاری وہ جماعتیں کدھر گئیں جن میں تم شریک تھے، اور ان جماعتوں نے آج تمہیں دوزخ سے کیوں نہ بچا لیا۔ یہ میں قرآن مجید کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی اپنی وضع کردہ بات اور اپنا ذہنی فکر اور اپنا قائم کردہ تصور نہیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہارے ساتھ کیا بنا، بلکہ فرمایا جائے گا، پہلا سوال کریں گے ما اغنا عنکم جمعکم، دوزخ میں جلنے والوں، جمعکم، تمہاری جماعتوں نے آج تمہیں دوزخ سے کیوں نہ بچا لیا۔ اس سوال کا جو قرآنی سوال ہے، جو اہل اعراف اہل دوزخ سے کریں گے، اس قرآن مجید کے بیان سے 2 ٹوک ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جنت اور دوزخ میں جانے کا بڑا انحصار سنگت پر ہوتا ہے۔ جمعکم، تمہاری جماعت نے تمہیں کیوں نہ بچا لیا، تم جس جماعت میں تھے، جس سنگت میں تھے۔ اب میں اس جماعت کی تفصیل کر رہا ہوں۔ جماعت کیا ہوتی ہے؟ جماعت میں ایک رہنما ہوتا ہے، پھر سارے اس میں پیروکار ہوتے ہیں، ایک شیخ ہوتا ہے، ان کے مریدین ہوتے ہیں، ایک ولی ہوتا ہے، ان کے متوسلین ہوتے ہیں، ایک اللہ والا ہوتا ہے۔ بابو کتاب تو کیا، یہ تو نور کے ٹیلوں پر بیٹھے قیامت کے دن مسکرا رہے ہوں گے، اور رب ذوالجلال ان سے پوچھے گا، ارے بخشے ہوئے لوگوں، جن جن کو بخشانا ہے اشارہ کرتے جاؤ، میں جنت میں ڈالتا جاتا ہوں۔ یہاں جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہ تصور قرآن مجید کی روح سے غلط ہو گیا۔ یقیناً کچھ ایسے ہوں گے جو کسی کے کام نہیں آئیں گے، مگر وہ ہوں گے جو دوزخ میں جل رہے ہوں گے، جو اونھے منہ دوزخ میں گرائے جا چکے ہوں گے، وہ ہوں گے جو پابا زنجیر دوزخ کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے، وہ ہوں گے جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، فاسق و فاجر ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ یقیناً وہ نافرمانوں کے کام نہیں آ سکیں گے۔ اور بھئی ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوگا، ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوگا، کوئی ایسے بھی ہوں گے، کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں بخشوانے کا عزم ہوگا، جنہیں شفاعت کا عزم ہوگا، جنہیں اللہ کے حضور درخواست کر کے
پیروکاروں کو جنت میں لے جانے کا عزم ہوگا. قرآن مجید گواہ ہے. فرمایا یومئذ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن گواہ ہے. فرمایا یہ سارے دوست، یہ سارے بھائی، یہ سارے رشتے، یہ ماں باپ، یہ بیٹے بیٹیاں، یہ بھائی بہن، یہ رشتہ دار، یہ پڑوس، یہ دنیا کے سارے رشتے قیامت کے دن دشمنیوں میں بدل جائیں گے، عداوتوں میں بدل جائیں گے. دنیا کا کوئی رشتہ قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی. فرمایا الا المتقین. لوگوں سمجھ لو کہ صرف دنیاوی رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے، مگر وہ جو اللہ والے رشتے ہوں گے، اللہ کے ولیوں کے رشتے ہوں گے، اللہ کے شیروں کے رشتے ہوں گے، اللہ کے دوستوں کے رشتے ہوں گے، الا المتقین، وہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گے اور قیامت کے دن کی بخشش و مغفرت کا باعث بن رہے ہوں گے. یہ تصور کہ اولیاء اللہ سے سنگت قائم کرنا، اولیاء اللہ کی دوستیوں میں جانا، اولیاء اللہ کی بیعت میں جانا، اولیاء اللہ کی نسبت میں جانا، اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرنا اور یہ سمجھنا کہ قیامت کے دن یہ تعلق قائم آئے گا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ تصور غلط ہے، انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سمجھا ہی نہیں. قرآن جا بجا اعلان کر رہا ہے کہ ہاں کوئی رشتہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. کون سا رشتہ؟ ماں باپ کا، بھائی بہن کا، دوست کا، کاروبار اور تجارت کا. اگر وہ دنیا دار لوگ ہیں، اگر وہ تو دنیاوی رشتہ کام نہیں آئے گا. الا المتقین، مگر جو صاحبان تقوی ہیں، جو صاحبان ولایت ہیں، جو صاحبان روحانیت و معرفت ہیں، جو صاحبان تعلق باللہ ہیں، جو اللہ کے ہو گئے ہیں، اللہ ان سے فرمائے گا میرے پیارے بندو بولو، آج تمہاری شان کا دن ہے. تم جنہیں بخشوانا چاہتے ہو مجھے درخواست کرتے جاؤ، میں بخشا جاتا ہوں. اس تصور کے پیش نظر اہل اعراف اہل دوزخ سے پوچھیں گے، اگر کوئی کسی کو بخشوانے کے کام نہ آ سکتا تو اہل اعراف یہ سوال نہ کرتے. پوچھتے ہیں قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جماعتوں نے آج تمہیں کیوں نہ بخشوایا؟ تو دوستو دنیا میں اپنی جماعتوں اور سنگتوں اور اپنی نسبتوں کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ جس جماعت میں جا رہا ہوں، جس سنگت میں جا رہا ہوں، جس صحبت میں جا رہا ہوں، جس نسبت میں جا رہا ہوں، یہ دنیا میں تو ممکن ہے 4 ٹکے کا فائدہ دے دے، مگر قیامت کے دن نفع کا باعث ہوگی یا نہیں. جس سنگت کو قیامت کے دن کسی کام کا نہ سمجھو، اس سنگت کو دنیا میں ٹھکرا دو، اسی سنگت کا دامن تھامو. یہ سمجھا کہ شاید ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی رحمت نہ ہوگی. اعلان ہوگا ادخلوا الجنہ، اے میرے مسکینوں، اے میرے غریبوں، اے دنیا میں میری محبت کا دم بھرنے والوں اور دنیاوی رشتوں کی بڑی تمتراہٹ کو چھوڑ کر میرے تعلق پر آنے والوں اور میرے بندوں سے پیار کرنے والوں اور میرے ولیوں کا دامن تھامنے والوں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بھوکا سوکھا رہ کر فاقے کی زندگی گزار کے بھی دنیا کی لذت چھوڑ کر میرے پیار کی لذت کے پیچھے آنے والوں، ادخلوا الجنہ، دیکھو تمہارا مذاق اڑانے والے جل رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جنت میں چلے جاؤ. لا خوف علیکم، آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون، اور تمہارے سب غم غلط ہو گئے، غم مٹا دیے گئے، دکھ مٹا دیے گئے، رنج و الم مٹا دیے گئے، پریشانیاں مٹا دی گئی. تو جو آ کے دنیا میں روتی رہی آج ان کے نصیب میں مسکرانا ہے، جو دنیا میں دکھ سہتے رہے آج ان کے مقدر میں سکھ ہے. اس پر جب وہ جنت میں چلے جائیں گے اللہ والے اہل جنت، تو پھر اہل دوزخ ان سے کہیں گے، اہل دوزخ، یہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت مکالمہ ہے اور ایسا مکالمہ کہ ہر بات اس کے اندر آ گئی اگر اللہ شعور دے سمجھنے کا. پھر اہل دوزخ کہیں گے اہل جنت سے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب دوزخ میں جلنے والے جنتیوں سے کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء، ارے تم کو تو چشمے میسر ہیں، تم کو تو اعلیٰ جنت کے پانی، جنت کے شربت میسر ہیں. دوزخی کہیں گے کوئی رشتہ ہوگا، کوئی کسی کا بھائی ہوگا، کوئی کسی کا بھانجا ہوگا، کوئی کسی کا چچا زاد ہوگا، خالہ زاد ہوگا،
کوئی ماموں ہوگا, کوئی چچا ہوگا, کوئی پڑوسی ہوگا, کوئی رشتہ جان پہچان ہوگی, وہ اس کا واسطہ دیں گے, بھئی میں تمہارا فلاں لگتا ہوں, تمہیں اللہ نے نعمتیں دی, سیرابیاں دی, جنتیں دی, باغات دیے, چشمے دیے, اور میرا حال دیکھ میں کس طرح جل رہا ہوں. وہ کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء, تھوڑا سا پانی ہماری طرف بھی گرا دو. تھوڑا سا پانی وہاں بھی مانگیں گے, وہاں بھی. دوستو مانگے بغیر کام نہیں چلتا ہے. یہ تصور کہ صرف اللہ سے مانگو, اللہ کے کسی نیک, کسی ولی, کسی بندے سے نہ مانگو. یاد رکھ لو دینے والا تو اللہ ہی ہے, دینے والا تو اللہ ہی ہے, مگر قاعدہ قرآن کو پڑھ لو, قرآن کو سن لو, وہاں بھی مانگا جا رہا ہے اللہ کے نیک بندوں سے, ولیوں سے, نیک بندوں سے, وہاں بھی مانگا جا. ان افیدوا علینا من الماء, تھوڑا سا پانی ہماری طرف بہا دو. یہ الگ بات ہے, مانگتا ہر کوئی ہے, کسی کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے, کوئی خالی رہتا. یہ نصیب کی بات ہے. او مما رزقکم اللہ, یا اللہ نے جو تمہیں اتنے فراواں رزق عطا کیے ہیں, اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو, اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. اس پر اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, یہ جو پانی مانگتے ہو, سیرابی مانگتے ہو, رزق مانگتے ہو, جنت کی نعمتیں مانگتے ہو, ارے انکار کرنے والوں, اللہ نے یہ نعمتیں تمہارے اوپر حرام کر دی, یہ نعمتیں تمہارے اوپر حرام کر دی. یہ کافروں پر حرام ہے, یہ منکروں پر حرام ہے, یہ نافرمانوں اور ظالموں پر حرام ہے. اور یہ کون لوگ ہیں منکر؟ فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, یہ وہ لوگ بد نصیب ہیں جنہیں جنت کی سیرابی سے محروم کر دیا جائے گا, جنہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا جائے گا, جنہیں اللہ جنت کے اعلیٰ رزق سے محروم کر دیا جائے گا, جنہیں جنت کے میٹھے سائے سے محروم کر دیا جائے گا, اور جنتیوں کے نعمت میں سے حصہ پانے سے محروم کر دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اے حاضرین سن لے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے دین کو کھیل اور تماشا بنائے رکھا. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے. اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا, دین کا مذاق اڑایا, دین کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, دین میں سے جو پسند آیا لے لیا, جو پسند نہ آیا چھوڑ دیا, جو مطلب کی بات ہوئی قبول کر لی, جو مطلب کے خلاف ہوئی چھوڑ دیا, جو میٹھا میٹھا لگا وہ دین میں سے لے لیا, جو کڑوا محسوس ہوا وہ چھوڑ دیا, جس کے لینے میں تکلیف نہ ہوئی وہ لے لیا, اور دین کے جس حصے کو لینے سے نقصان پہنچا, مفاد پر زد آئی, کچھ دینا پڑا, اپنے آپ کو بدلنا پڑا, تکلیف اٹھانا پڑی, دین کے اس حصے کو چھوڑ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین تو مانا, یہ تو کہا کہ ہمارا دین اسلام ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, مگر اللہ کے دین کے ساتھ برتاؤ ایسے کیا جیسے کسی کے ساتھ کھیل تماشا کیا جاتا ہے. آج اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو اے امت مسلمہ, کیا آج ہم سب اللہ کے دین کے ساتھ کھیل اور تماشا نہیں کر رہے؟ کیا اللہ کے دین سے مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں نہیں تقسیم کیا جا رہا؟ اپنے مفاد کا لے لینا اور اپنے مفاد کے خلاف کا چھوڑ دینا, کیا آج ہمارا وتیرہ دین کے ساتھ یہ نہیں ہے؟ کیا دین کے نام پر آج ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے؟ اللہ پاک نے فرمایا دین کو کھیل تماشا بنانے والوں سن لو, قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا. وغرتہم الحیات الدنیا, اور انہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈال دیا تھا. یہ وہ لوگ جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا, انہیں 4 روز کی عیش مل گئی, انہوں نے سمجھا دنیا ہماری ہے تو آخرت بھی ہماری ہے. 4 روز کی دنیاوی زینت مل گئی, دھوکے میں پڑ گئے, سمجھا یہاں کی زینت ہماری ہے تو جنت کی زینت بھی ہماری. انہیں 4 روزہ دنیا کی عزت مل گئی, انہوں نے سمجھا یہاں کی عزت ہماری ہے تو شاید ہم اللہ کے مقبول ہو گئے. فرمایا غرتہم الحیات الدنیا, یہ دنیا بڑوں بڑوں کو دھوکہ دیتی, بڑوں بڑوں کو دھوکہ دیتی. دنیا میں زیادہ مال کا مل جانا اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو جانے کی علامت نہیں ہے. دنیا کے جاؤ منصب کا مل جانا
اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت کی علامت بولیے نہیں ہے۔ دنیا میں 4 روزہ عیش آرام اور جاؤ سلطنت کا مل جانا اللہ کی بارگاہ کی مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ فرمایا غرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا، مغالطے میں پڑ گئے۔ فرمایا سن لو، اللہ پاک کی آواز آئے گی، اب صدائے خدا آ رہی ہے۔ پہلے اہل اعراف کی بات تھی، اہل دوزخ کی بات تھی، اہل جنت کی بات تھی، اب تینوں طبقات کی گفتگو ختم ہوئی، اب اللہ پاک کی آواز آئی، صدائے الہی گونجے گی اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، دوزخ کے گڑھوں میں گرے ہوئے لوگوں، دوزخ کی آگ میں جلنے والوں اور میری جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیے جانے والوں، سنو۔ انہیں خیال ہوگا نا ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم بھی تیرا نام لیتے تھے، ہم بھی تیرے دین کا نام لیتے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تو نے ہم پر دنیا میں بڑا کرم کیا تھا۔ اس پر آواز آئے گی فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، ارے دنیا کی زندگی کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہونے والوں، اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہم نے آج کے دن تمہیں بھلا دیا۔ دعاؤں کرو، دعائیں کرے لوگوں، گڑ گڑاؤ کہ آخرت میں وہ لمحہ ہمارے اوپر نہ آئے کہ یہ آواز ہمارے کانوں سے ہمیں سنائی دے، اللہ ہم سے فرمائے کہ ہم نے تمہیں بلا دیا، یہ لمحہ ہمارے اوپر نہ آئے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم نے انہیں بلا دیا۔ پوچھا جائے گا باری تعالیٰ کن کو؟ فرمائیں گے کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جنہوں نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، جنہوں نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، جو دنیا میں تھے، اب آ جائیں میرے گنج بخش والے، اب آ جائیں میرے مجدد الفسانی والے، اب آ جائیں میرے بابا فرید والے، اور آواز آئے گی اب آ جائیں میرے پیارے طاہر علاء الدین والے۔ اب آ جائیں میرے پیارے طاہر علاء الدین والے، اب آ جائیں میرے پیارے طاہر علاء الدین والے، اب آ جائیں میرے طاہر پیا والے، اب آ جائیں میرے علاء الدین والے، اب آ جائیں میرے غوث کے لاڈلے والے۔ اٹھ کھڑے ہوں گے، مولا پوچھے گا میرے طاہر پیا یہ تیرے ہیں؟ وہ فرمائیں گے ہاں مولا میرے ہیں۔ فرمایا جا ان کو بھی ساتھ لے جا، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں بیان کیا میں نے۔ تو فرمایا کہ ایک فریق وہ ہوگا جنہیں ہدایت مقدر بن گئی، ایک فریق وہ ہوگا جن کی گمراہی مقدر بن گئی، اور گمراہی والے وہ ہوں گے جو شیطانوں کو اولیاء پکڑیں گے، اور ہدایت والے وہ ہوں گے جو اللہ کے ولیوں کو اولیاء پکڑیں گے۔ یہ قرآن مجید کے دو ٹوک فیصلے، اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں چونکہ نیک سنگتوں کا لینا، نیک نسبتوں کا لینا، نیک صحبتوں کا لینا، اور نیک مجلسوں کا لینا، اور نیک جماعتوں کا لینا، چونکہ یہ قیامت کی بھی بخشش کا باعث ہوگا، پہچان بن جائے گی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ بھیجے، نیک سنگت کے رہنما بھی بھیجے اور بری سنگت کے پیشوا بھی بھیجے، نیک سنگت کے رہنما بھی بھیجے اور بری سنگت والے بھی بھیجے، انہیں اولیاء بنا دیا، انہیں شیطان بنا دیا۔ امن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، بس ایسے لوگ جن کے دل مردہ تھے مگر ہم نے اپنے ذکر سے ان کے دلوں کو زندہ کر دیا، ان کے دلوں کو دل زندہ بنا دیا، اور پھر ان کے دلوں میں اپنا نور پیدا کر دیا۔ وجعلنا لہ نورا، ان کے دلوں کو نور کا منبع بنا دیا، ان کے دلوں کو نور کا چشمہ بنا دیا، ان کے دلوں کو نور کا آفتاب بنا دیا، ان کے دلوں کو نور کا مہتاب بنا دیا، ان کے دلوں کو نور کا مرکز بنا دیا، اور اطراف و اکناف عالم میں ان وجودوں کو میرے نور کا پھیلانے والا بنا دیا۔ اور فرمایا فاحییناہ، یا غوث الاعظم فاحییناہ، ہم نے ان کے دل کو زندہ کیا، اب وجود ان کا ہے، امر ہمارا ہے، دل ان کا ہے، نور ہمارا ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اور وہ ہمارا نور لے کر لوگوں میں گھومتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، اور جہاں بھی قدم رکھتے ہیں ہمارا نور بانٹتے ہیں، جہاں بھی قدم رکھتے ہیں ہمارا نور
بانٹتے ہیں۔ یہ وجود مسعود کون ہے؟ یہ اللہ کے نور کا حامل، اللہ کا نور کائنات میں بانٹنے والا ہے۔ سرزمین لاہور، سرزمین پنجاب، سرزمین سندھ، سرزمین سرحد، سرزمین پاکستان، سرزمین ہند، سرزمین عالم اسلام پر اللہ کے نور کو بانٹنے والا وجود یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اسے زندہ دل دیا اور اس میں اپنا نور رکھ دیا، اور نور ہمارا ہے، دنیا میں بانٹتا ہے۔ اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو سیاہ دل ہیں، اندھیرے ہیں، اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، نہ خود اندھیروں سے نکلتے ہیں نہ کسی اور کو نکال سکتے ہیں۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور جس طرح ہم اولیاء بناتے ہیں اس طرح ہر بستی، ہر شہر، ہر علاقے کے مجرموں کے بھی پیشوا بناتے ہیں۔ مجرموں کے بھی، جرائم پیشہ لوگوں کے رہبر بناتے ہیں، شیطانوں کے رہبر بناتے ہیں، بدوں اور بروں کے بھی رہنما بناتے ہیں۔ فرمایا ادھر ہم اپنے نور کے رہنما بناتے ہیں، ادھر ظلمات اور تاریکی کے رہنما بناتے ہیں۔ اور فرمایا ہر قریہ میں فی کل قریہ، اس سے سلطنت ثابت ہوئی کہ ہر اللہ کا نور لے کے آنے والے ولی کو ایک سلطنت دی جاتی۔ یہ قرآن سے میں نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کسی مصنف کی بات نہیں کی، سب کچھ قرآن میں ہے۔ فی کل قریۃ، ہر قریہ، ہر بستی، ہر شہر، ہر نگر کی ایک سلطنت ہوتی ہے۔ اس سلطنت میں کئی بد ہوتے ہیں اور کئی بدوں کے سردار ہوتے ہیں، اور اس سلطنت میں کئی ولی ہوتے ہیں اور کئی ولیوں کے سردار ہوتے ہیں، کئی ولیوں کے سردار ہوتے ہیں۔ میں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سیدنا طاہر علاء الدین ولی نہ تھے، ولیوں کے سردار تھے، ولی گر تھے، ولی گر تھے، ولی گر تھے۔ ولی گر تھے، وہ نگاہوں سے ولی بنانے والے تھے۔ ہائے ہائے، فرمایا تو ہر بستی کا سربراہ ہوتا ہے، تو کوئی بدی میں سربراہ ہے، کوئی نیکی میں سربراہ ہے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس میں گمراہی پھیلائیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام اور اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، کچھ گمراہی پھیلانے پر لگے ہیں اور کچھ نور ہدایت پھیلانے پر لگے ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور گمراہی پھیلانے والے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوستو، آج میں نے قرآن مجید کے حوالے سے ایک بنیادی تصور ولایت کا آپ کے سامنے رکھا ہے، کیونکہ رات کا خطاب تو خصوصی ہوگا حضور قدوۃ الاولیاء کے حوالے سے، تو میں نے اس خطاب میں بنیاد قرآن مجید کے تصور ولایت کی دی ہے کہ تصور ولایت یہاں کیا ہے اور وہاں کیا ہے۔ اور بنیادی نکتہ آج کے درس اور خطاب سے یہ واضح ہوا کہ سنگت کے بغیر دوستو کوئی بات نہیں، سنگت کے بغیر دوستو کوئی بات نہیں، بے سنگت یہاں بھی محروم اور وہاں بھی محروم۔ تو نیک سنگت کو اپناؤ۔ اور خلاصہ کلام اور آخری بات یہ ہوئی کہ اس دنیا کی سنگت، اس دنیا کی نسبت، اس دنیا کی مجلس، اس دنیا کی صحبت، اس دنیا کا سلسلہ، اس دنیا کا دامن، اس دنیا کی جماعت، اس دنیا کا تعلق، جب فیصلہ کرنے لگو تو فیصلے سے پہلے سوچو کہ جس سنگت میں جا رہا ہوں یہ آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اگر آخرت میں کام آنے والی ہو تو آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑو اور دامن تھام لو، اور اگر آخرت میں کام نہیں آتی تو یاد کر لو جو وہاں کام کی نہیں وہ یہاں بھی کام کی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب اور مقرب بندوں اور ولیوں کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔